ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، حضرت صدیق نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے میں 3 جھوٹے پیروں کو ایکسپوز کروں گا اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ایکسپوز کروں گا اور لوگوں کے غلط نظریات کا بھی ذکر کروں گا۔ آج میں گاڑی والا بابا اس کو ایکسپوز کروں گا، اس کے بعد بابا حرکت شاہ اس کو ایکسپوز کروں گا، اس کے بعد سجدہ کرنے والا ڈھونگی بابا اس کو ایکسپوز کروں گا، اور لوگوں کے نظریات اور غلط عقائد وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی اور ہم سب کو اس حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم مسلمانوں میں دین کی اتنی دوری ہے کہ ہم ہر ایرے وغیرہ نتھو ہیرے کو اپنا پیر سمجھ بیٹھتے ہیں، جبکہ شریعت نے ہمیں بتا دیا کہ پیر میں کون کون سی نشانیاں ہونی چاہیے۔ پہلے نمبر پر تو بات یہ ہے، چلو مرشد پکڑنا ضروری ہے، مانتے ہیں، لیکن مرشد کوئی کامل ہو، شریعت کا پابند ہو، یہ نہیں کہ خود شریعت کا وہ قاتل ہو اور آپ اس کے مرید ہو بیٹھے ہوں۔ تو یہ صرف ہماری دین سے دوری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اور علم کی اہمیت و فادیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی کافی جگہ پر فرمائی ہے کہ علم حاصل کرنا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے، اور یہ دنیا کا علم نہیں، دین کا علم۔ اور جب دین کا علم ہمارے پاس آئے گا نا تو پھر اس طرح کے ایرے وغیرہ اور نتھو ہیرے، یہ ڈھونگی بابے، یہ پھر ان کا جو وہ کام نہیں چلے گا۔ پھر ہم انشاءاللہ تعالی اللہ کے احکام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے کاربند ہوں گے۔ اور آپ سب سے مسلمانوں سے التماس ہے، گزارش ہے کہ خدارا ان ڈھونگی بابوں سے بچو، ان کا اہل سنت و جماعت سے کوئی تعلق نہیں، اور یہ خود تو گمراہ ہیں لیکن یہ آپ کو بھی ساتھ گمراہ کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے ان سے دور رہیں، ان سے بچیں۔ اور ہمارے پاس اماموں نے جو دین مدمم کر کے دیا، شریعت ہمارے پاس یوم اکمل تو دین مکمل ہو گیا، ہمارے پاس مکمل دین ہے، تو پھر ہم کیوں یار کسی کے پاس جائیں؟ تو خدا کے لیے ان ڈھونگی بابوں سے بچو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر چیز مانگو، اور اس کے نبی کے وسیلے سے مانگو اور ولیوں کے وسیلے سے مانگو۔ یہ کچھ نہیں دینے والے، خدا کی قسم یہ کچھ نہیں دینے والے، یہ پیٹ پالنے والے جھوٹے لوگ ہیں، یہ شریعت کے جو قاتل ہیں وہ جھوٹے لوگ ہیں۔ یہ جی چلتے ہیں گالی والے بابے کی طرف، دیکھتے ہیں، کرتے ہیں آپریشن اس کا اور لوگوں کے غلط عقائد کا بھی، آئیے دیکھتے ہیں۔ ہاں جی، یہ آپ نے دیکھا، یہ جو سامنے پیر ننگا پنگا بھیک منگا بیٹھا ہوا ہے، یہ ایمانداری سے بتاؤ یار یہ کس اینگل سے مجھے پیر لگتا ہے، بتاؤ۔ اور یہ کہہ کیا رہا ہے؟ میں نا اس آڈیو کی آواز کو میوٹ کر دیا، کیونکہ جب کاپی رائٹ کلیم لگتا ہے نا تو پھر ویڈیو وائرل نہیں ہوتی، آپ تک پہنچ نہیں پاتی، اس لیے میں نے اس کی آواز کو میوٹ کر دیا ہے۔ یہ اپنی مریدین سے کہہ رہا ہے کہ جو ڈانس نہیں کرے گا، جو ناچے گا نہیں، کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، میں تو وہ آن لائن کیمرے کے سامنے وہ بات کر بھی نہیں سکتا، کہ میں کہ غلیظ گالی دی ہے اس نے کہ جو نہیں کرے گا وہ فلاں فلاں وہ ہوگا۔ تو پھر جی سارے عورتیں بچے سارے ٹوٹل اٹھ کے ناچنے لگ پڑے کہ اگر نہ ناچیں گے تو گالی ہمیں جائے گی۔ گالی کی مذمت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمائی ہے کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، فسوق ہے۔ اور یہ کون سا پیر ہے یار جو شریعت توڑ کر یہ عورتوں میں بچوں میں جو جوان عورتوں میں بیٹھا ہوا ہے؟ یار یہ کون سا پیر ہے؟ خدا کی قسم یہ رونگ نمبر ہے، یہ پیر نہیں ہے۔ اس کی شکل دیکھیں، اس کی عقل دیکھیں، اس کا لباس دیکھیں، اس کی گفتگو دیکھیں، کسی ایک اینگل سے پیر تو دور کی بات، یار مجھے تو یہ انسان بھی نہیں لگتا۔ اور ایسے ہی بہت زیادہ ہے پاکستان میں، ہر ایک جگہ پہ بہت زیادہ، اور یہ صرف ہماری
علم کی اور عقل کی کمی ہے کہ ہم ان جاہلوں کے پاس خود جاتے ہیں، ان کے کاروبار ہم خود چمکاتے ہیں۔ خدا کے لیے بس کریں، بس کریں، بس کریں، بہت ہو گیا یار، بہت ہو گیا۔ اب آ جائیں سیدھے راستے پر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس راہ پر چلائے جس راستے کے لوگوں پر اس نے اپنا انعام نازل کیا ہے۔ گمراہی والے راہ پہ ہمیں اللہ بچائے۔ خدا کے لیے باز آ جاؤ، بس کرو، بہت ہو گیا یار۔ رکو رکو، جانا نہیں۔ ابھی تو یہ حرکت شاہ جو مریدوں کو حرکت کرنے پہ مجبور کر رہا ہے، یہ ٹھمکے والا پیر اور یہ حرکت شاہ، ابھی تو ان کو ایکسپوز کرنا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں جی، یہ حرکت شاہ دیکھتے ہیں۔ پیچھے آپ نے دیکھا اور سنا بھی کہ کیسے ایک جاہل بندہ جو خود کو پیر کہلوانے کا دعویٰ کرتا ہے، کیسے شریعت کا قتل کر کے بے حیائی کی لوگوں کو دعوت دے رہا ہے اور گالیاں دے رہا ہے اور گالیاں ڈال رہا ہے کہ جو یہ بے حیائی کے کام نہیں کرے گا اس کو فلاں گالی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسوق اور اس سے لڑائی کرنا کفر ہے۔ اب اس کو دیکھ لیں کیسے الٹا لٹک رہا ہے اور اپنے پیر کو خوش کر رہا ہے۔ یہ انسان کم بندر زیادہ لگ رہا ہے۔ روپوں کے نوٹوں کی غرض سے لگی یہ کوئی محفل نہیں بلکہ بے حیائی کا اڈا ہے۔ مجدد دین ملت امام احمد رضا بریلوی نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص شریعت پر عمل کرنے والا نہیں تو وہ پیر بھی نہیں۔ ایسے انسان کو پاؤں کی نوک سے ٹھوکر مار دینی چاہیے۔ یاد رہے ان لوگوں کا اہل سنت والجماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں جی، ہرکشا دیکھ لیا جی۔ آئیے اب دیکھتے ہیں یہ ڈھونگی بابا جو سجدے کرواتا ہے۔ دیکھتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں قرآن کیا کہتا ہے، احادیث مبارکہ کیا کہتی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں جی یہ سجدہ کروانے والا ڈھونگی پیر، دیکھ لیں اسے، اس کا حلیہ دیکھیں۔ ایمانداری سے بتائیں، مسلمان یا پیر تو دور، آپ کو یہ کسی اینگل سے انسان لگتا ہے اور اوپر سے سجدہ کر رہا جو گناہ کبیرہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں نقل کیا ہے کہ قبروں پر سجدہ کرنا، چومنا یا رکوع کے برابر جھکنا بھی حرام ہے، اور یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے جھکنا بھی جائز نہیں۔ او میرے بھائی، رسول اللہ سے بڑھ کر بھی کچھ ہے۔ جب وہاں جھکنا بھی جائز نہیں تو یہ کھوتے شاہ پر کیسے جائز ہو گیا؟ اس شخص کا بھی اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں جی اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے۔ سورۃ النساء، یقیناً اللہ اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اور اس کے علاوہ چیزیں جسے چاہے گا وہ بخش دے گا۔ اس لیے خدا کا واسطہ دین کو سمجھیں۔ دین کی اصل تشریحات کرنے والے علماء فقہا ان کی تعلیمات پر عمل کریں، نہ کہ ان جیسے جاہل اور ڈھونگی بابوں کی باتوں میں آ کر ان کو سجدے کریں۔ یہ تو خود گمراہ ہیں، کیوں ان کے پیچھے لگ کے خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ میں ویڈیو کی آواز اس لیے میوٹ کرتا ہوں کاپی رائٹ کلیم نہ لگ جائے کہیں۔ اور یہ جو عورت ہے یہ کہہ رہی ہے جی مجھے پیر نے بیٹا دیا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کتنی یار جہالت ہے۔ خدا کے لیے بس کرو، باز آ جاؤ یار، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیتا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس ویڈیو میں عورت کہہ رہی ہے جی یہ بیٹا میرا ہے، یہ پیر نے دیا ہے۔ یار یہ بس علم کی کمی اور دین سے دوری ہے۔ نبیوں نے بھی اولادیں اللہ سے مانگی ہیں۔ پاکستان میں اولاد پیر پارٹی بانٹ رہی ہے۔ ارے کہاں جا رہے ہو؟ کیوں ان فراڈیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ خدا کے لیے بس کرو، اللہ کی عزت کی قسم۔ یہ لوگ تو کیا 100 روپیہ نہیں دے سکتے۔ ارے مانگنا ہے تو اس سے مانگو جو اس انتظار میں ہے کہ میرا بندہ سوال کرے اور میں عطا کروں۔ اب دیکھتے ہیں بیٹا دینے یا بیٹی دینے کے متعلق اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے۔ وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہے بیٹے بخشتا ہے۔ یہاں ان کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عنایت کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ وہ تو جاننے والا ہے اور قدرت والا ہے، اور جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اگرچہ اس کے لیے سب اکٹھے ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے تو وہ واپس نہیں لے سکتے۔ طالب اور مطلوب یعنی عابد اور معبود دونوں گئے گزرے ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی۔
اور جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے بزرگوں کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے، اور اللہ نے بھی ہم کو یہی حکم دیا ہے۔ کہہ دو کہ اللہ بے حیائی کے کام کرنے کا ہرگز حکم نہیں دیتا۔ ہم میں بس دین کی کمی ہے۔ خدا کے لیے ہم تو چلو ہمارا تو جو بننا تھا وہ بن گیا، آنے والی نسلوں کو دین کی تعلیمات دے دیں۔ خدا کے لیے ایسی گمراہیاں اور ایسی بدعات اور خرافات سے اپنی اولاد کو دور کر لیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین میں صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس راہ پر چلائے جس راہ کے لوگوں پر اس نے اپنا انعام نازل کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو گمراہی والے راہ سے بچائے۔ آمین یا رب العالمین۔ رسول اللہ تیرے چاہنے والوں